السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے بیچ محترم شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اقبال مسعود ندوی صاحب، چیئرمین کنیڈین کونسل آف امامس موجود ہیں۔ آپ تحریکی حلقے میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ نے ایک اچھا خاصا وقت باہر ملکوں میں بھی گزارا ہے، فی الحال کینیڈا میں مقیم ہیں آپ، اور محترم جب بھی تشریف لے کر آتے ہیں بھوپال، ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی موقع کی مناسبت سے آج مولانا سے ایک اہم موضوع پر گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو خاص طور سے مسلم نوجوانوں کے تعلق سے ہے۔ ہم مولانا سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ میں جاننا چاہوں گا مولانا سے خاص طور سے کہ دین اسلام کے مطالبات، یا یوں کہیں کہ ہم دین اسلام کے فروغ میں مسلم نوجوانوں کا خاص طور سے کیا رول ہونا چاہیے موجودہ وقت میں، اس پر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب بنی اسرائیل میں بھیجا تو آپ تصور کیجئے کہ بنی اسرائیل وہی اسی طرح کی کیفیت میں ہیں جیسے آج ہم ہیں۔ ہمارے پاس تو نبی نہیں آ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ نبوت جاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں آ گئی تھیں، کمزوریاں آ گئی تھیں، دشمنوں کی طرف سے ان پر آزمائشیں آتی تھیں، خود ان کے اندر مختلف قسم کے انتشار اور تفرقہ اور کہہ لیجئے دنیا پرستی آ گئی تھی۔ تو اس کے لیے جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو بنیادی طور پر تو پورے بنی اسرائیل کے لیے آپ نبی تھے، اور ویسے تو آپ ساری انسانیت کے لیے تھے، لیکن بنیادی پرائمری طور پر اولین طور پر بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی کہ بنی اسرائیل میں سے صرف چند نوجوان ان کے ساتھ جڑے، یعنی جنہوں نے ان کی بات کو دل سے مانا اور اس پہ لبیک کہا اور ان کے ساتھ ان کی مدد کو تیار ہو گئے، وہ چند نوجوان تھے۔ اور اس کی وجہ بھی قرآن نے بتائی ہے کہ ان کو فتنے کا ڈر تھا، لوگوں کو ڈر تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ خود کی فرض کیجئے کہ دکانیں ہیں، تجارت ہے، کچھ ہے، وہ چھن جائے گا، دکانیں گرا دی جائیں گی، گھر گرا دیے جائیں گے، ان کا بے عزتی کی جا سکتی ہے، گھر بار لٹ سکتا ہے، پھر یہ کہ فرض کی جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن نوجوانوں نے اس بات کے باوجود، ان سب خطرات کے باوجود اس پہ لبیک کہا۔ علی خوف من فرعون، خوف تھا ان پر اور ان کے سرداروں سے بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول کیا۔ یہی بات اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی جو اولین پکار لگانے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والے بھی اولین وہی تھے جو چند نوجوان تھے۔ اس میں بہت بڑے اگر تھے تو ابوبکر تھے جو آپ سے عمر میں تھوڑے چھوٹے تھے، ورنہ حضرت علی، اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، اور اس شروع کا بالکل ابتدائی دور جو ہے۔ تو یہ دعوت کا یعنی مطلب کہا جائے کہ اگر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سوال یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں کچھ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ شر بھی ہوتا ہے، کچھ خیر بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی خیر اوپر آ جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ نوجوانی جو ہے بنیادی طور پر اگر صحیح معنوں میں نوجوانی کو دیکھا جائے تو ایک تو اس کے اندر قوت عمل ہوتی ہے، پھر قوت عمل کے ساتھ قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام ہے تو کرنا ہے، اور اس میں مصلحتیں نہیں ہوتی۔ مصلحت کا مطلب اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، میرا منصب چھن جائے گا یا فلاں نقصان ہو جائے گا، جیسے کہتے ہیں کہ اقبال کی زبان میں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو اس میں ایک لائن آف ایکشن بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ چیز وہ ہوتی ہے جو کسی بھی تحریک کے لیے بہت زیادہ وہ کام کرتی ہے جو خون کے دوڑنے کا کام ہوتا ہے۔ یقیناً دماغ کا اپنا کام ہے، سوجھ بوجھ سجھانے کا، دل کا اپنا کام ہے، لیکن رگیں میں اگر خون نہ دوڑ رہا ہو
تو جسم جو سوکھنے لگے گا. تو نوجوان جو ہیں وہ ایک طرح سے امت میں خون کے دوڑنے کا کام کرتے ہیں. اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا مستقبل میں جاؤں، اور اس لیے جاؤں کہ مستقبل سے ہمارا تعلق ہے، یعنی قیامت کے دن ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کیا کھڑے ہوں گے، ہم سے سوالات کیا ہوں گے. تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا. جی 5 سوال ہوں گے. ایک سوال تو ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. جی اس کے بعد ہوگا سوال کہ عن شبابہ فیما افنا، نوجوانی کا زمانہ کہاں گزارا، وعن عمرہ فیما افنا، اور باقی عمر کہاں گزاری، وہاں ختم کی، کہاں بوڑھی کی یا کہہ لیجئے کمزور کی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ایک سوال نوجوانی کی عمر سے متعلق ہے، اور یہ الگ سے اس لیے ہے کہ انسان کی جو صحیح معنوں میں پروڈکشن کی، ایک چیز کو پیدا کرنے کا زمانہ یہی ہوتا ہے. اور اسی لیے اسلام میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس عمر کو اگر آپ یوں کہیں کہ بالغ ہونے سے کہہ لیں تو بالغ ہونے کے بعد جو سن رشد جس کو ہم کہتے ہیں سمجھداری کا، یہ 40 سال تک چلتا ہے. یعنی 25 سال ہمارے یہاں طے ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے کہا کہ حتی بلغ 40 سنہ، وہ اپنے بالکل کمال کی عمر کو پہنچ گیا، میچورٹی کی، صلاحیتوں کی، سمجھداری کی، اور بات کو مطلب یہ کہ آگے بڑھانے کی. تو یہ عمر جو ہے گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی الگ سے قیمت ہے. اور اس قیمت کا مغرب بھی اور دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمر ہے جوانی کی، یہ تو عیاشی کی عمر ہے، یہ تو دنیا سے مزے لینے کی عمر ہے. جی اور دنیا کے جو مزے ہیں وہ دوبارہ ملیں گے نہیں، بڑھاپے میں کر نہیں سکتے. اسلام یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہی عمر مجھے دے دی تو میں تمہاری اس عمر کا الگ سے حساب لے کر تم کو الگ سے درجہ دوں گا، اس کا الگ سے اس کا نمبر دوں گا. بس یہ نوجوانوں کے لیے گویا اس میں ایک معیار ہے سمجھنے کا. اور اسی بات کو اگر آپ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک نوجوان جوڑا تھا میاں بیوی کا، تو ان سے کہا تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں، تم ایسا کرو کہ جوانی میں ہم تمہیں دولت دے دیتے ہیں اور تم خوب خرچ کرو، اور بڑھاپے میں تم پھر عبادت کر لینا، آرام سے عبادت کر لینا جو کرنا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم جوانی میں عبادت کر لو اور پھر ہم بڑھاپے میں تم کو دولت دے دیتے ہیں، کون سا تمہیں چاہیے؟ تو ان دونوں نوجوانوں نے، میاں بیوی نے یہ کہا کہ صاحب ہم جوانی میں عبادت کریں گے، بڑھاپے میں تو دولت بیٹھے بیٹھے تقسیم کر سکتے ہیں لیکن بڑھاپے میں اچھی عبادت نہیں کر سکتے. تو یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ اس قیمت کو ہم کیسے میگزیمائز کریں. مطلب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دنیا میں انسان سارے تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی چیز لگے تو فائدہ ملے، تاجر اسی کو کہتے ہیں نا. اور تاجر وہ ہوتا ہے کامیاب جو نفع میں جائے نقصان میں نہ جائے. تو اگر دیکھا جائے تو سب سے اچھا تاجر اگر دنیا میں کوئی پایا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ 2 چیزوں سے کام کر رہا ہے. ایک تو اپنی چیز کی وہ قیمت لے رہا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں کسی قسم کا نفع نہیں، نقصان نہیں. تجارت لن تبور، یعنی ایسی تجارت ہے جس میں ہلاکت اور تباہی اور بربادی کوئی سوال ہی نہیں. تو اس سے اچھا تاجر دنیا میں نہیں پایا جاتا. تو نوجوان جو ہے اگر تاجر بننا چاہتا ہے، تاجر کا مطلب صرف ایک تجارت نہیں بلکہ کہہ لیجیے کہ آپ اپنی صلاحیتیں جو بھی کہیں بیچنا چاہتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں اس کے لیے آپ خرید لیجئے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس فلاں مطلب ڈگری ہے اس کو خرید لیجئے. تو اگر یہ ہے تو نوجوان کی سب سے اچھی تجارت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے کہا بھی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے خرید لیا ہے اور اس کا بدلے میں ہم جنت دیں گے، اور یہ وعدہ سچا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی اصولی طور پر تو ہمیں یہ طے کر لینا ہے کہ اس عمر کو ہم اس طرح سے کریں گے. اب میں ایک بات آپ کے ساتھ سامنے اپنے اس میں رکھنا چاہتا ہوں. میں کل وہاں تاج مساجد میں گیا تھا تو میں نے وہاں بھی اپنے نوجوان ساتھ بچوں کو بتایا تھا کہ بھائی میں دینی تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا حفظ کا اور ساری چیزوں کا، اور میں کوئی بہت ممتاز طلباء میں نہیں تھا کبھی بھی. بہت اچھے لوگ تھے مجھ سے زیادہ، ابھی بھی ہیں، بلکہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو میرے نوجوان ہیں مجھ سے کم ہیں لیکن کہیں آگے ہیں.
لیکن میرے لیے جو اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا، ایک چیز یہ تھی کہ پہلے دن سے لے کے آج تک الحمدللہ اسلامی نظام، اسلامی تعلیم، اسلامی ماحول، اسلامی خدمت میں لگا رہا۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بڑی نقطے کی بتاؤں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں جب ندوے میں پڑھتا تھا تو میرا مزاج تھوڑا سا بہت سوال کرنے کا نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں سوالات کرنے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، اور خاص طور سے اگر آپ نے ایک کے بعد دوسرا سوال کر لیا تب تو وہ اس کا نتیجہ ہوگا ڈانٹ ہی پڑے گی۔ تو میں عام طور سے سوال نہیں کرتا تھا، لیکن میرا ذہن جو تھا اندر سے وہ بہت ہی گویا اپنے سوالات اٹھاتا تھا۔ تو ندوے کی تعلیم کا جو مجھے فائدہ تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے صحیح معنوں میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اگر آج کچھ اور ہوتا تو میں کمیونسٹ ہوتا مثلا، ہو سکتا ہے میں ملحد ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ اسی زمانے میں میرے پاس مولانا مودودی کی کتابیں مل گئیں مجھے۔ مولانا مودودی کی کتابیں میں نے اس زمانے میں جتنی کتابیں سب تقریباً پڑھ ڈالیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے اندر جو ذہنی کوئی خرابی آ سکتی تھی بگاڑ کی، جی الحمدللہ اس سے میری حفاظت ہو گئی۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ازہر میں کچھ طلبہ پڑھتے تھے، اور مجھے مصر میں اپنے ایک ویزے کے لیے سعودی عرب سے جانا تھا، تو میں وہاں گیا تو ان لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو میں نے یہ محسوس کیا عجیب بات کہ جو ہمارے مدرسے کے لوگ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار کہ وہی والے نفل نماز نہیں چھوٹے گی، داڑھی اور ٹوپی اور شیروانی نہیں چھوٹے گی، ازہر میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی، اور ان کے اندر ایک قسم کا یوں کہہ لیجیے وہاں کی جو رنگینیاں ہیں وہ ان کو دلچسپی کی چیزیں پیدا کرنے لگیں۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ اصل میں پرانے مدرسوں سے آئے ہیں، اور یہاں کی زندگی میں جو ماڈرنزم ہے، جو جدید چیزیں ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں۔ تو مدرسے کے لوگ جو ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جدید مسائل پہ بات نہیں کر سکتے، اور ان کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو میں نے اس وقت ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے مدرسے میں بھی پڑھا ہے اور بھوپال میں کالج میں بھی پڑھا ہے، اور میں نے کہا آپ جس رنگینی کو آج دیکھ رہے ہیں میں اس سے گزر کے آ چکا ہوں۔ مطلب جب کالج میں تھا تو وہ ساری چیزیں میرے سامنے ہو رہی تھیں، سب سے گزر کے آ چکا ہوں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے بات نہیں کر سکتا، میں آپ سے تیار ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کون سے موضوع پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے والدین میری نگرانی نہیں کر رہے تھے، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی، لیکن جو اللہ نے موقع دے دیا، میری تربیت ہو گئی، فکر مضبوط ہو گئی۔ یہ اصل میں یہ وہ قیمتی چیز ہے جو آج کے زمانے میں کم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ ایک رسمی قسم کی دینیات پڑھ لیتے ہیں، رسمی قسم کے کام کر لیتے ہیں، اگر ان کے اندر وہ اسلام رچا بسا نہیں ہے اور اسلام ان کو اندر سے موٹیویٹ نہیں کر رہا ہے، تو خطرہ رہتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی اٹھے گا اچانک اور جن کو ایک دم ایسی صدا لگائے گا اس سے دوڑ پڑیں گے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کا انداز بیان اچھا، کبھی اس کی تقریر اچھی۔ تو یہ چیز اصل میں بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کا وہ آغاز ہو جائے نوجوانی کے شروع میں جس میں آپ کی فکر بن جائے، جس میں آپ کے اندر ایمان کی، اسلام کی مطلب جو وہ بنیادی ہیں، بنیادیں مضبوط ہو جائیں، اور پھر آپ استقامت کے ساتھ اس پہ چلتے رہیں۔ تو اس کے نتیجے میں صرف آپ کی جوانی نہیں بچے گی بلکہ ہزاروں کی جوانی، جب آپ جوان ہیں تو ظاہر آپ کے دوست بھی ہوں گے، آپ کا حلقہ ہوگا، وہ بھی آپ سے متاثر ہوں گے، آپ ان کو متاثر کریں گے، متاثر ہوں گے نہیں۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد کا جو دور ہوگا، پھر اگر آپ کسی تنظیم سے جڑتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تنظیم سے کو آپ سے فائدہ ہوگا، آپ کو اپنی اجتماعیت کی مضبوطی ملے گی، لیکن ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ اصل میں ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں تو ہمارے لیے کسی تنظیم کو جوائن کرنا، ہم یہ کہیں کہ بھائی تنظیم ہم کیوں جوائن کریں، یہ مثلا دوسرے لوگوں کی، بوڑھوں کی تنظیم ہے، ہمارے یہاں کینیڈا میں کہتے ہیں یہ انکل کی تنظیم ہے، ہم تو یہ اور یہ پرانے ملکوں جو ہم جس ملک سے آئے ہیں اسی کی باتیں کرتے ہیں، ہم آج کے یہاں کے دور میں رہتے ہیں۔ تو ہم یہ مطلب میں وہاں بھی یہی کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، ہم انکل ہیں، اور ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب مسلمان کسی نئی جگہ میں آباد ہوئے ہیں تو پہلی نسل جو ہوتی ہے وہ تو بالکل ایک جیسے کہیے کہ اجنبی ہوتی ہے وہاں کے ماحول سے، اور اس کو مشکلات آتی ہیں اور اس کو وہاں کی زندگی کو رچنے بسنے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن دوسری نسل ہوتی ہے جو وہاں پنپتی ہے، پھر وہ کام کو سنبھالتی ہے۔ تو ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ ہمارے جو آج ہم مسلمانوں میں جو ماحول بن گیا ہے، آپ سوچئے پہلی نسل کے جو لوگ یہاں آئے تھے ان کے ساتھ کیا مشکلات رہی ہوں گی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلسل جو ہے قوم کا، امت کا، دین کا، اس میں اگر آپ حصہ بن جاتے ہیں تو یہ تسلسل آپ کے بعد بھی جاری رہے گا. اور یہی اصل میں کسی اجتماعیت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں تو ہم سے ہی کہا گیا ہے کہ تم جو ہے کہ ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم 3 آدمی بھی ہو تو مطلب یہ اپنے آپ کو اپنا ایک ذمہ دار بنا لو. اور ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت نہیں ہے اور وسط نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہماری اخلاقی اور والنٹیئر بیس پہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں، تاکہ جب اچھا، صحیح اور اسلامی طریقے پر ایک اجتماعی نظم آئے تو ہم اس کے اندر آسانی سے اس میں ضم ہو جائیں اور اس کا حصہ بن جائیں. محترم، ابھی آپ نے تنظیم سے وابستگی کے تعلق سے ایک بات کہی کہ کوئی نوجوان اگر اپنی کسی ایسی تنظیم سے یا جماعت سے جڑتا ہے تو ظاہر سی بات وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے دوست احباب بھی ہوں گے. تو آپ ایسی کسی صالح اجتماعیت یا تنظیم کی طرف نشاندہی کریں کہ جس سے نوجوان جو وابستہ ہو کر وہ اپنی جو جوانی ہے اس کو صحیح لگا سکیں، ان کی صلاحیتیں نہ صرف یہ کہ پروان چڑھیں اور بلکہ ان کا استعمال بھی صحیح ہو. اس میں اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے ہاں جو آج کل ہم تنظیمیں بناتے ہیں وہ عام طور سے 3-4 اس کے اسباب ہوتے ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ فرض کہ میں انجینئر ہوں تو میں چاہتا ہوں انجینئر ایسوسیشن بنا دوں مثلا، فرض کیجیے، تاکہ ہم خیال لوگ اور ہم پیشہ لوگ جو مسائل ہیں ان کو آپس میں حل کریں. تو اس طرح کی تنظیموں میں کو بنانا مطلب یہ کہ کوئی ذاتی طور پر جیسا بھی ہو، لیکن اسلامی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی تنظیم اسلام کی خدمت کے لیے ہو جائے. بس کہ وہ خالص ایک پروفیشنل لوگوں کی تنظیم ہے لیکن اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، تو ظاہر ہے کہ پھر اسلام کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جو آپ کی جو طاقت ہے وہ آپ کی طاقت اسلام کو ملنا چاہیے. لیکن دوسری تنظیمیں جو بنتی ہیں وہ فرض کیجئے کہ آپ کسی ایک نقطے پر اسلام کی خدمت کے متفق ہو جاتے ہیں کہ فرض کہ ہم تعلیم کی خدمت کریں گے مثلا، یا مسلمانوں میں کچھ ہم فرض کیجئے کہ ان کے اندر اویئرنیس پیدا کریں گے، ان کو کسی قسم کی مطلب یہ کہ جو آج کل حالات ہیں صحت پر کیسے مقابلہ کیا اس کے بارے میں بتائیں گے، لابینگ سکھائیں گے، مختلف چیزیں ہیں. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ ہم صرف اسلام کے ایک نقطے پہ بات کر رہے ہیں اور یہی اسلام نہیں ہے، اسلام اس کے علاوہ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوسرے لوگ دوسرے نقطے پہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا اور ایک دوسرے کا تعلق ہونا چاہیے. تیسری طرح کی جو تنظیمیں ہمارے یہاں بنتی ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلکی بنیادوں پر یا جو بھی آپ کا کہہ لی کسی شیخ کی بنیاد پر یا جو بھی ہیں مختلف بنتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا محور یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہماری شخصیت، ہمارا شیخ یا ہمارا ادارہ یا ہمارے افکار کے لوگ یہ ہم سب اکٹھا ہوں گے. تو اس میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ اس سے لا تعلق ہوتے ہیں یا وہ ان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ہم قبول نہیں کریں گے، پھر بس اندر ہی کے لوگوں کو قبول کریں گے. تو اچھے ہیں تو ٹھیک ہیں، برے ہیں تو وہ دونوں حالتوں میں وہ قابل قبول ہوں گے. تو وہ جو پرانے زمانے میں شاعر نے کہا تھا کہ انا مع قومی وان جارو، میں تو میری قوم کے ساتھ رہوں گا چاہے وہ ظلم کریں. تو یہ بھی ایک تنظیم کی شکل ہوتی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ بھائی ہم نے ہمارا اپنا ایک جو مسلک ہے جو بھی ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کریں گے، تو پھر آپ کا ویژن بھی پھر بڑا ہونا چاہیے. پھر آپ یہاں محدود ضرور رہیں کہ آپ کہیں کہ میرے پاس کنواں ہے، لیکن آپ اس کنویں کو صرف یہ نہ کہیں کہ چند لوگ پانی پئیں گے، پھر آپ سب کے لیے اس کو عام کریں. تو چوتھی چیز جو بنیادی طور پر تحریک نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا مکمل تصور اور اسلام کے تمام پہلوؤں کی مکمل خدمت، اور پھر اس کے بعد اسلام کے تنفیذ اور اس کو جیسے کہیے کہ دنیا کے اندر ایک باقاعدہ ایک رہنما ہی نہیں بلکہ حکمراں بنانے کی کوشش. تو اس لحاظ سے تحریک جو ہے وہ آپ کو جو ویژن دیتی ہے تو اس میں بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی آپ کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں وہ اس کا حصہ بن جائیں اگر وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ایک انجینئر تنظیم بنا رہا ہے لیکن اس تحریک سے اس کو فائدہ مل جائے گا. اسی لیے تحریک نے یہ رکھا ہے کہ بھئی جتنے بھی پیشے کے لوگ ہیں ان کے الگ الگ گروپ بھی ہم بنائیں گے، مزدوروں کا ایک الگ ہوگا، تعلیم والوں کا الگ ہوگا. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ اصل میں یہ ہے کہ تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پر اصل میں فکر پیش کرنے اور فکر پہ لوگوں کو جمع کرنے اور تربیت دینے کا نام ہے. اب اس میں جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فکر بناتے ہیں تو یقینی طور پر آپ سوچتے ہیں فکر کو قائم کرنے والا ہم مدرسہ بنا دیں، فکر کو قائم کرنے والا ہم ادارہ بنا دیں، فکر کو قائم کرنے والا فرض کیجیے ہم ایک پورا بزنس پلان بنا دیں.
میری اپنی رائے میں تحریک کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو تنظیمی ذمہ داریاں ہیں جس میں تحریک کو بنیادی طور پر فوکس ہونا چاہیے، وہ چیزیں تحریک کا بنیادی مقصد ہو اور اس کے ارکان کا مقصد ہو، لیکن ارکان کی ہم ایسی تربیت کر دیں، وابستہ لوگوں کی ایسی تربیت کر دیں کہ وہ جو صلاحیتیں تحریک سے سیکھی ہیں وہ اپنے میدانوں میں جا کے پھیلانا شروع کر دیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے درس دیا، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں درس دیتا ہوں اور درس میں بتاتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی ہے وہ سائنٹسٹ ہے، اگر صاحب میں نے درس سنا ہے تو چلیے میں سائنس کے میدان میں اس کے ذریعے سے یہ کام کروں گا۔ دوسرا آدمی درس سنا ہے، وہ تاجر ہو کر تجارت کے میدان میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ تحریک کا وہ پھیلاؤ ہے جو نیچرل ہے اور جو مطلب یہ ہے کہ اسی کا رزلٹ اس کو واپس ملے گا۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے ہاں دو مزاج ہوتے ہیں، ایک تو مرغی کا مزاج ہے کہ سارے پرندے بچے جو ہیں اس کے پروں کے نیچے بیٹھے رہیں۔ تو ہمارے یہاں بعض تنظیمیں جو کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں سے پڑھ کے نکلے ہو، ہمارے ساتھ ہی جڑے رہو گے جی، جیسے کہتے ہیں نا اب ہمارے اندر آ جاؤ، پڑھ لکھ کے بھی بڑے ہو کے بھی۔ اور ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ پھیلانے کا نظام، کہ بچے بڑے ہو گئے، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، آپ نے کہا کہ جاؤ ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ تو اسلام کا مزاج تو بنیادی طور پر یہی ہے، تحریک کا مزاج بھی یہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے تحریک جو ہے اپنے جو جہاں سے شروع ہوئی ہے، جن لوگوں نے شروع کی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے اس کا پھیلاؤ دنیا میں ہر جگہ ہے اور اس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ جوڑنے والے تمام ملکوں میں موجود ہیں، اور اسلام بھی ظاہر ہے کہ یہی کہہ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ تحریک جو ہے وہ دونوں کام کرے گی، ایک تو فکری تربیت کرے گی اور دوسرے فکری تربیت جن کی ہے تو ان کو ان کے کس میدان میں رجحان ہے، کس میدان میں کر سکتے ہیں، اس میں ان کو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارا آپ سے کوئی تنظیمی تعلق رہے تو آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر ایک ممبر ہمارا بھی ہوگا۔ مثلا آپ دیکھیے ہماری بہت سی تنظیمیں جو جماعت نے بنائی ہیں وہ ایک طرح سے آزادی بنا دی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا ایک تنظیمی تعلق بھی موجود ہے۔ تو نوجوانوں کے ساتھ اصل میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو بات نے کی ہے وہ اصل میں نوجوانوں کو میں نے کینیڈا کے لحاظ سے کہتا ہوں یہاں بھی ہوگا۔ نوجوانوں کو اصل میں دو چیزوں کی کمی ہمارے جب تنظیم ہوتی، کوئی بھی تنظیم ہوتی جس میں سینئر زیادہ ہوتے ہیں، بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں، دو چیزوں کی کمی ان کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فیصلے میں وہ شریک نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا ان سے کہہ دیا بس آپ نافذ کر دیجئے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مالی وسائل ہوتے ہیں وہ ان کی دسترس میں نہیں ہوتے۔ اب ان کو کوئی پروجیکٹ لے کر آئے، ان کو بھائی ٹھیک ہے ہم پلان بنائیں گے، شورا منظور ہو جائے گی تب آپ کو پیسے دے دیں گے۔ میرا اپنا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ کے ہم نے یہ کہتے ہیں نا اجمالی طور پر ایک بیسک فیصلہ یہ کر لیا ہے، اس کی تفصیل آپ لوگ طے کیجیے۔ مثلا فرض کیجیے ہمیں ہفتہ فلاں منانا ہے، مثلا اب آپ نوجوان طے کیجیے کہ آپ اس ہفتے کو کیسے منائیں گے، تو اس کے اندر قوت فیصلہ بھی بڑھے گی جی، اور ان کو یہ پڑے گا کہ ہم کو شریک بھی کیا گیا ہے۔ اور جب آپ کسی کو قوت فیصلے کے دیں گے تو اس کے اندر وہ صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں نکل کے آئیں گی۔ غلطی کر سکتے ہیں وہ، لیکن اس سے ان کو اس میں سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے الگ سے بجٹ کر دیں۔ مطلب آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے سب بجٹ بنا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے 10,000 5,000 جو ہم نے رکھے ہیں کہ یہ آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بس اس کا اکاؤنٹ دے دیجیے گا، اس کا حساب دے دیجیے گا۔ تو اگر یہ دو چیزیں کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم بھی اس میں مطلب یہ کہ آپ دیکھیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع کا جو دور ہے اس میں جب جہاد میں جاتے تھے تو صحابہ آپ نے طے کر رکھا تھا کہ اس عمر کے لوگ جائیں گے، لیکن بہت صحابہ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم اس میں شریک ہوں۔ کئی موقع آ کر آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک منافق نے نبی کریم کے بارے میں کمنٹ کر دیا تھا، اور وہ جو صحابی تھے انہوں نے آپ سے جا کے کہا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی، اور لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان سا بچہ پتہ نہیں کان کا کچا کیا سن لیا، لیکن قرآن نے اس نوجوان کی جب تصدیق کی تو اس وقت پتہ چلا کہ اس کا قرآن نے اس کو کتنی اہمیت دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، تنظیم کے ساتھ میرا تعلق ہے بالکل زندگی بھر کا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں میرے۔ ایک مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی تنظیم کو صرف فارمیشن پہ نہ لے جائیں، یعنی فارمیٹ شاندار ہے لیکن اس کی روح کمزور ہو رہی ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی روح بھی رہے، یعنی آپ نے ایک فیصلہ کیا تو فیصلے کے پیچھے روح بھی نظر آئے کہ ہاں یہ فیصلے کے یہ فائدے ہیں، لیکن یہ لگے کہ صاحب چونکہ میرے پاس اقتدار ہے یا اختیار ہے یا میں نے فیصلہ کر لیا اس لیے آپ کو نہیں ماننا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، تو تھوڑا سا اس میں ہمیں یعنی اس کے اندر یہ بیلنس رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارا ادارہ بیوروکریسی نہ بن جائے۔
بیوروکریسی کا مطلب ہوتا ہے مکھی پہ مکھی مارنا. مطلب میں نے کہا کہ صاحب ذرا سے یہ کاغذ دیکھ لیجیے گا, اچھا وہ فلاں صاحب چیک کریں گے, فلاں کمیٹی رپورٹ دے گی, فلاں صاحب, مطلب آپ جائیے, اگر آپ یہاں جائیں کام کرنا ہو. مغرب نے جو سب سے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان میں سے ایک چیز بڑی یہ ہے کہ جو نوجوان وہاں پہ کام پہ تیار ہوتا ہے اس کو قوت فیصلہ دیتے ہیں وہ. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ وہاں پر آپ آفس میں جائیں اور آپ اس سے کہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. عام طور سے وہ لوگ جو ہوتے ہیں پارٹ ٹائم کام کرنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پارٹ ٹائم کام کرنے والے. اس کے پاس ایک پیپر رکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاس کوئی آئے تو اگر ایک پوزیشن نمبر 1 یہ ہے, 2 نمبر یہ, 10 نمبر یہ, 10 نمبر تک آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ آدمی آئے اس کے کاغذ یہ ہیں تو یہ فیصلہ کیجیے گا, یہ فیصلہ کیجیے گا. 11واں آ گیا, مطلب وہ کاغذ میں نہیں لکھا ہے کہ اب اس کے لیے کیا کریں. اب وہ آدمی کیا کرتا ہے, وہ فیصلہ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے, یہ آدمی آیا تھا, اس کے پاس فلاں کاغذ نہیں ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے, میں اس کے کاغذ اپروو کرتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی آدھار کارڈ لاؤ, فلاں لاؤ. اچھا اس کے بعد بھی پھر وہ وہاں یہ ہے کہ وہ فیصلہ کر دیا اس نے. اچھا ہوا کیا کہ اس کے مینیجر نے اس کو محسوس کیا کہ اس نے فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے, تو وہ اس سے کیا کہتا ہے, آئندہ تمہیں فیصلہ نہیں کرنے دوں گا. ہمارے یہی ہوتا نا کہ آئندہ ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. وہاں یہ نہیں کہتے, وہاں یہ کہتے ہیں آپ سے یہ غلطی ہوئی لیکن آئندہ مت کیجیے گا اور آپ ایسے کیجیے گا. اس سے قوت فیصلہ اس کی آگے بھی بحال رہتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ابھی مطلب یہ ہے کہ میرے ایک مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار ہیں بہت قریبی, ان کے مطلب بیٹی کا پاسپورٹ بنا تھا, انڈین پاسپورٹ, وہ انڈین شہری ہے, کینیڈا میں رہتی ہے. اب اس کے پاسپورٹ کو انڈین کونسلیٹ نے پہلے بمبئی بھیجا اور بمبئی میں اس کے والد کی شہریت کے کاغذات نوٹ کیے اور اس میں ایک آدھ کمی رہ گئی تو یعنی 10 دن 15-20 دن سے اس میں لگا کہ واقعی آپ شہری ہیں کہ نہیں. اس کے بعد اس لڑکی کا پاسپورٹ ملا. وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ ہر کلرک سے لے کے اوپر تک ڈپٹی سیکرٹری سے, اگر میں نے فیصلہ کر لیا اور غلط ہو گیا تو بس میں مارا گیا. یہ وہ چیز ہے جو غلامی, میں اس کو غلامی کی ذہنیت کہتا ہوں. آزاد ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی آپ کو مطمئن ہے, آپ کر لیجئے. یعنی اس کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ نظام, کہتے ہیں نا نظام, میں مذاق میں کہتا ہوں کہ نظام حیدرآباد کے بعد نظام ہمارے ختم ہو گیا, ہم بے نظام ہو گئے. نظام کس چیز کا نام ہے؟ مغرب میں نظام نام ہے اہلیت کا. آپ کوالیفائی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں مثلا, کوالیفائی ہیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں گے, یہ اہلیت ہے. اس میں اخلاقیات نہیں ہیں. آپ گھر میں کیا کرتے ہیں, بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, بیوی کے بغیر کیا کرتے ہیں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں نظام نام ہے اہلیت پلس امانت داری پلس اخلاقیات. یہ 2 چیزیں ہیں. ایک آدمی بہت اہل ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہوں. ایک آدمی بہت نیک آدمی ہے لیکن اہل نہیں ہے. آپ کس کو رکھیں گے؟ آپ کس کو رکھیں گے اگر دونوں میں سے چوائس آ جائے؟ مطلب ایک آدمی ہے جس کے بعد آپ جاتے ہیں کہ بھائی میرا تالا ٹھیک کر دو, اور وہ صاحب رات کی تہجد گزار آدمی ہے لیکن تالا ٹھیک کرنا نہیں آتا, آپ سے نہیں کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا, قرآن مجید میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے کہا انی حفیظ علیم, میں علیم بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا ہوں. حضرت موسیٰ کے بارے میں جب اس خاتون نے کہا کہ ان میں کیا خوبیت ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ وہ قوی ہو, قوی کا مطلب اپنے فن کا ماہر ہو, امین اپنے کردار کا مالک ہو. تو اسلام میں اگر ہمارے ہاں یہ 2 چیزیں ہیں تو ہمیں اس میں فلیکسیبلٹی رکھنا چاہیے. مطلب بیوروکریسی میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی اخلاقیات کی اہمیت زیادہ ہوگی, کبھی کسی موقع پر پروفیشنل کی ہوگی, لیکن آپ اس کو ایسا نہ بنا دیں کہ صاحب آپ نے ایک جو فارمولہ بنایا تھا اب اس میں گنجائش نکل سکتی تھی لیکن آپ کہیں گے نہیں سوال ہی نہیں, فارمولے سے باہر نہیں جاؤں گا میں. یہ بیوروکریسی ہوتی. تو تنظیم کے اندر یہ صلاحیت اگر ہوگی تو اس سے لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہے میں اس میں شاید اتنا اہل نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے میری رعایت کی, اس سے ان کو فائدہ ہوگا. محترم, نوجوانوں سے متعلق آپ نے بہت تفصیل سے باتیں رکھی ہیں. تو ہمارے یہاں سب سے بڑی تنظیم طلبہ تنظیم SIO موجود ہے. تو جو طلبہ SIO کے اندر ہوتے ہیں وہ تو کام کرتے ہی ہیں جب تک وہ SIO میں رہتے ہیں, لیکن SIO سے جب فارغ ہو جاتے ہیں وہ, تو ان کے لیے چونکہ ہم بھی SIO میں رہے ہیں تو ہم جیسے نوجوان جو خاص طور سے SIO سے فارغ ہو گئے تو ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ دیکھیے یہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ تاریخی طور پر اگر آپ غور کریں تو جس وقت مولانا مودودی نے یہ تحریک کا کام شروع کیا تھا تو ان کا بنیادی مقصد تو جماعت کا قیام تھا اور جو لوگ اس سے متفق ہوں ان کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا تھا. لیکن مولانا نے اس بات کو محسوس کیا
کہ اس وقت سب سے بڑا جہاں سے ہمارے لیے اسلام بھی خطرے میں پڑتا ہے یا جس سے اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں وہ ہے نوجوان، اور نوجوانوں کا سب سے بڑا مرکز تعلیم گاہیں ہیں۔ مولانا نے جو علی گڑھ میں خطاب کیا ہے، اس کے علاوہ جامعہ ملیہ میں، پھر اس کے بعد اور اداروں میں، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہمارے نہیں ہیں۔ ہمارا نام اسلامی لگا ہوا ہے اس میں، لیکن تعلیم اس میں سیکولرزم کی ہو رہی ہے، اس میں پڑھانے والے اپنے نظریات بھی پھیلا رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر کمیونزم اس زمانے بہت حاوی تھا، تو کمیونسٹ بہت متحرک تھے نوجوانوں میں، اور کمیونسٹ چونکہ ان کی تحریک ایسی ہوتی ہے جو ذرا سا آپ کہہ لیجیے پڑھے لکھوں کی ہوتی ہے، منطقی بات کرتی ہے، تو نوجوانوں کو بہت اپیل کرتی ہے۔ اور ہمارے یہاں خاص طور سے جب ادب میں اردو ترقی پسند تحریک آئی تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے مطلب دیندار علماء کے بیٹے ان کے ساتھ شریک ہوئے، جتنے آپ پڑھیں گے نام سب کے مطلب خاندان بڑے دیندار۔ یہاں ترقی پسند تحریک بھوپال میں جس کا اجتماع ہوا تھا، اس میں سید سلیمان ندوی شریک ہوئے تھے، قاضی وجد الحسینی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیے تو وہ بالکل مطلب ساری کمیونسٹوں کی تحریک بن گئی، اور اس میں ہمارے نوجوان چلے گئے۔ تو نوجوانوں میں جو قوت عمل ہوتی ہے وہ انہوں نے اس کو کیش کر لیا، اور ہمارے پاس ہم نہیں دے سکے اسے۔ تو مولانا نے جو محاذ پیدا کیا تو وہاں پر پاکستان میں بھی اس کا اثر پڑا، اور جماعت کی وجہ سے یعنی جو یونیورسٹی کام کر رہی تھی اس کے ساتھ جو ذہن سازی، تربیت سازی اور بچوں کو دین کی وعظ کرنا تھا وہ سب سے بڑھ کر اس نے کیا، اور پھر اس کے ساتھ اینٹی اسلام تحریکوں سے مقابلہ کیا وہاں پر اس کی سطح پہ۔ یہاں پر شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ سیمی وہ بنی تھی، سیمی جو ہے وہ بنی تھی نا، اسٹوڈنٹ آف اسلامک موومنٹ، سم یا سیمی جس کو بنا دیا گیا۔ یہ تحریک جو تھی، اور ظاہر ہے کہ پورے ہندوستان میں تو نہیں تھی، مسلم تعلیمی اداروں میں تھی، علی گڑھ میں تھی، جامعہ ملیہ وغیرہ میں تھی، اور اس کے ذریعے جو افراد بنے وہ ہوئے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا جس کو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ بعض دفعہ طلباء کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یعنی قوت فیصلہ یا فیصلے کی ہمارے اندر نہیں، ہم خود فیصلہ کریں گے۔ تو میرے نزدیک یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس فیصلہ کرنے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا کا مطلب یہ ہے ہم مرکزی نظم کا کوئی حصہ نہیں ہوں گے۔ یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں جماعت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمیں SIO بنائیں گے۔ اس وقت یہ بڑا تلخ فیصلہ تھا، میں اس زمانے کا یعنی گواہ ہوں، یعنی میرا خود سیمی کے لوگوں سے بہت تعلق رہا ہے، اور میں نے ان کو بہت سے مشورے بھی دیے، لیکن میں نے آج تک میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کی ساری خوبیاں ایک طرف، لیکن ان کے اندر جو ایک قسم کا یہ کہہ لیجئے کہ اگر میں کہوں کہ نوجوانی کی انانیت کہہ لیں، یا جو بھی آپ تنظیم کے خلاف ان کا وہ کہنے وہ موجود ہے، اور اس کا ان کو نقصان بھی ہوا۔ جب وہ الگ ہو گئے تو اس کو حکومت نے بھی الگ کر کے ان کو لپیٹ دیا۔ تو SIO کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوا، تربیت بھی ہوئی، اور پھر اس میں لڑکیوں کی بھی شرکت ہوئی، اور مختلف ایسے اداروں میں SIO کھل گئی جہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا اگر دیکھا جائے تو جماعت کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن، یہ بہت بڑا وہ ہے کہ SIO کی تنظیم کو بنایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ تنظیم افراد کا نام ہوتی ہے، عمارت کا نام نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے کوئی عمارت بہت ہائی رائز بلڈنگ بنا دی SIO کی، ہونا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن خالی عمارت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، طلباء میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی ایک بہترین آدمی آئے گا، صدر بنے گا، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں مطلب یہ دوسرے اس میں چلا جائے گا۔ تو اس میں ہمیں کیسے ہم یہ کام کریں کہ ہمارا نوجوانوں کا جو فیلو ہے نیچے سے بھی اچھا آتا رہے اور اوپر بھی وہ ہو۔ اچھا، اب اس میں جو ایک وہ ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو نوجوانوں کے پاس جو کام ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، مطلب کچھ مہم چلانی ہے، کچھ مطلب یہ کہ فرض کیجیے کہ طلباء کی تربیت کرنی ہے، کوئی ان کا اسکول کا ایشو ہے وہ اٹھانا ہے، تو وہ محدود کام ہے۔ لیکن جب آپ تیار ہو جاتے ہیں اسلامی کام کے لیے تو پھر آپ کا ویژن اور آپ کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ SIO اب نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے تحریک ہے۔ بولا آپ نے ایک تربیت حاصل کر لی کالج میں رہ کر، مطلب میں فرض کیجیے کہ مجھے آپ نے کارپینٹر بنا دیا، اور کارپینٹر جب بنا تھا میں تو میں نے صرف 2-4 دفعہ لکڑی کے کچھ بنائے تھے، لیکن جب میں کارپینٹر بن گیا اب میں اپنی فیکٹری کھول سکتا ہوں اور 100 قسم کے ڈیزائن بنا سکتا ہوں۔ تو SIO کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ جو کام کیا گیا تھا اب آپ کا نیچرل آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بڑے پیمانے پر جو بڑے دائرے ہیں، تحریک کا جو بڑا ویژن ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کو جوڑیں۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل ایک نیچرل طور پر ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے کوئی عذر ہوتے ہیں، بنیادی طور پر 2 عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی کوئی عذر ہے، مطلب کسی کے والدین ہیں، کسی کا کوئی ملازمت کا مسئلہ، بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں ذرا سا اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہوں۔ ایک عذر جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں بہت سا ہوتا ہے کہ بھائی میں کر نہیں سکتا، یا میرے اندر تو اس کی اہلیت نہیں ہے، یا مطلب مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ عذر نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے
اگر آپ کا ایویژن ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے بات کچھ اور کہنا چاہتے تھے آپ، لیکن آپ نے اس کا بہانہ یہ بنا دیا. میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجیے بھائی آپ حضرت ابراہیم کو جانا نہیں تھا اپنے بازار میں ٹیلیبریشن میں، تو انہوں نے کہا بیمار ہوں. تو وہ تو خیر انہوں نے ایک اور اچھے سبب کے لیے عذر پیش کیا تھا. ہمارے یہاں یہ برے سبب کے لیے عذر پیش ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھیے صاحب وہ والدین میرے تھوڑے سے مطلب یہ ذرا پسند نہیں کرتے اس بات کو، یا مسائل پیدا ہوں گے. حالانکہ یہ کوئی بڑے عذر نہیں ہے. تو یہ عذر سے تو بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی قرآن مجید میں خود اللہ نے کہا ہے کہ جہاد میں فلاں طرح کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں، جن کا عذر ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو ایسی اس میں بھی ہوگا اور ہر ایک اس کا لحاظ بھی رکھے گا. اور تحریک میں تو خاص طور سے اس لحاظ سے بھی اس میں وہ ہے کہ آپ کو سب کو ایک ہی کام نہیں اٹھانا ہے، مطلب سب کو بار برداری نہیں کرنی ہے سب کو، مطلب بلکہ الگ الگ جو صلاحیتیں ہیں، بس کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کر سکتے ہیں، بس کہ آپ اپنی جو وہ ہے اس میں کر سکتے ہیں. تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو وہ کریں. لیکن آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نظم کا حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن کام کروں گا. مطلب میرے نزدیک یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں، لیکن اس کو آپ خواہ کے لیے کہتے ہیں تو غلط ہے. مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے، مطلب میں خود یہ چاہتا ہوں، مطلب میڈیا ہے فرض کیجیے، میڈیا میں ہمارے نوجوان جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ممبر ہوں، لیکن وہاں بیٹھ کر اندر گھس کے وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے مفید ہوگا. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے ہمارے جو اس طرح کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو خبریں دیتے تھے. حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں وہاں رہ کر خدمت کروں گا، یعنی میں کام کروں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی چونکہ اب میں نظم کا حصہ نہیں ہوں تو اب میں پابند بھی نہیں ہوں کسی چیز کا، اب میں جو مرضی ہو چاہے کریں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا پہلا اور آخری انتخاب یہ ہونا چاہیے. باقی آپ یہ کہیں کہ صاحب میرے نزدیک تو یہ واحد اسلامی جماعت نہیں، بہت سی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ یہ طے کر لیجئے کہ اس سے اچھی بہتر اسلامی جماعت اور کون سی ہے. اگر ہے تو آپ اس میں چلے جائیے، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف یہ کہہ کے نہیں کہا جائے کہ صاحب جماعت اسلامی کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکنا اور ہونا ایک الگ، دونوں میں فرق. جزاک اللہ. مولانا محترم کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے جو سوالات تھے ان کا بہت ہی تفصیلی اور تشفی بخش جواب دیا. اسی بات پر ہم مولانا سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.